ناظرین یہ ایک اسم ہے انتا. انتا ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی جس کا معنی ہوتا ہے تو. انتا. اب ہم اسے جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں. ناظرین آگے اس کی خبر عام ہونے کی وجہ سے حذف کر دی گئی کہ انتا موجودن، تو پایا جاتا ہے. تو اس لیے صرف مبتدا ہی کافی ہے کہ انتا تو ہے، اور اس کے بعد اس کی متعلقہ خبر ہے. وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. یہ اسم ہے خلقن. خلقن کا مطلب ہے اخلاق، اور آگے اس کی صفت آ رہی ہے کیسا اخلاق؟ عظیمن. یہ عظیمن کا معنی آپ جانتے ہیں کہ بہت عظمت والا، بہت بلند، بہت اونچا. تو ناظرین یہ خلقن عظیمن یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی جس میں صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق ہوتی ہے. اب خلقن اخلاق یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے کیسا اخلاق؟ بہت اونچا، بہت بلند. اور صفت چاروں اعتبار سے موصوف کے مطابق، یعنی دونوں مذکر ہیں، دونوں واحد ہیں، دونوں نکرہ ہیں اور دونوں حالت رفع میں ہیں. اب اگر کہنا ہو کہ تو ہے بہت بلند اخلاق پر، تو پر کے لیے حرف جارہ آتا ہے علی. علی کا معنی ہے پر، اور یہ حرف جارہ ہے. اور حروف جارہ کا کیا عمل ہوتا ہے کہ جس اسم پہ داخل ہوں اسے حالت جر میں لے جاتے ہیں. تو خلقن سے حالت جر کیا ہوگی؟ خلقن. اور جب موصوف حالت جر میں جائے گا تو صفت بھی اس کے تابع حالت جر میں. تو یہ بن جائے گا علی خلقن عظیم. انتا تو ہے علی خلقن عظیم بہت بلند اخلاق پر. اگر کہنا ہو کہ بے شک تو بہت بلند اخلاق پر ہے، بے شک، یقیناً، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ ان. اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے جس کا عمل یہ ہے کہ مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اب مبتدا ہے انتا حالت رفع میں، اس سے حالت نصب اور جر کیا ہوتی ہے؟ کا. اور حالت نصب اور جر کے ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ متصلہ ہوتے ہیں، اپنے ما قبل یعنی پہلے آنے والے حرف کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں. تو کا اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور یہ بن جائے گا ان کا. بے شک تو ہے بہت بلند اخلاق پر. اور پھر ایک لام تاکید ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے ضرور، لازماً. تو یہاں پہ وہ لام تاکید بھی ہے. لام تاکید یہ زبر والا ہوتا ہے. اسم، فعل اور حرف ہر کسی پر داخل ہو جاتا ہے اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. یہاں پہ یہ حرف علا پہ داخل ہوا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ بے شک تو ہے ہی بہت بلند اخلاق پر، یا بے شک تو ضرور ہے بہت بلند اخلاق پر. دیکھیں دو تاکیدیں، ایک انا کے ساتھ شک کوئی نہیں، اور دوسرا یہ لام تاکید. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، کہ بے شک تو ہے، ضرور ہے بہت بلند اخلاق پر. اس کو اس طرح سے سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن کا لطف آئے گا. انکا لعلی خلق عظیم. وقف کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں عظیم. انا. ناظرین یہ بھی ضمیر ہے واحد متکلم کی. انا کا معنی میں، بولنے والا، بات کرنے والا. اور ضمیر ہے
معرفہ ہے اور یہ اس سے حالت رفع ہے، تو یہ مبتدا بن گیا، انا میں ہوں، اور آگے اس کی خبر آ رہی ہے جائلن۔ جائلن کا مطلب ہوتا ہے بنانے والا، یہ خبر ہے جائلن حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں مبتدا کے مطابق، واحد اور مذکر۔ میں ہوں بنانے والا، کیا آگے ہے متعلق خبر، میں بنانے والا ہوں ایک خلیفہ، ایک نائب، ایک وائس رائے، خلیفتن، اور چونکہ متعلق خبر ہے تو یہ ہوگی حالت نصب میں، متعلق خبر حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پر حرف جارہ داخل نہ ہو جائے، تو اس پہ چونکہ حرف جارہ داخل نہیں ہو رہا تو یہ حالت نصب میں۔ اب ایک اور متعلق خبر ہے، بھئی کہاں پر؟ فرمایا کہ زمین میں، زمین، اردن، زمین، کوئی زمین، معرفہ کیا تو بن گیا الارض، خاص زمین، یعنی یہ ہماری زمین جس پر ہم بستے ہیں، اور اب کہنا ہو کہ زمین میں، تو میں کے لیے حرف جارہ کیا ہے؟ فی، فی، اس کو حالت جر دے گا تو یہ بن جائے گا فی الارض، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی۔ اب دو ساکن، ایک یا ساکن اور ایک لام ساکن، تو یہ یا ساکن کی سکون بھی ختم کر دیتے ہیں کیونکہ دو ساکن اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ بن گیا فی الارض، زمین میں۔ یہ دوسری متعلق خبر ہے، یہ چونکہ اس پہ حرف جارہ فی داخل ہوا تو یہ حالت جر میں چلی گئی۔ اور اگر زور دے کے کہنا ہو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں، اس زمین میں ایک نائب، تو یہ والا حصہ جس پر زور دینا تھا اس کو مقدم کر دیں گے، یہ خلیفہ سے پہلے لائیں گے، تو اس لیے اسے پھر یہاں پہ لکھا جائے گا انا جائلن، میں ہوں بنانے والا، فی الارض، زمین میں، خلیفتن، ایک خلیفہ، ایک نائب۔ اور پھر اگر کہنا ہو کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں، بے شک میں بنانے والا ہوں، تو یقین کیسے آئے گا؟ انا کے ساتھ، اور انا حرف مشبہ بالفعل ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ اب مبتدا کیا ہے؟ انا، حالت رفع میں، اور اس سے حالت نصب اور جر کیا ہے؟ یا ساکن۔ اور ناظرین، حالت نصب اور جر کے ضمائر آپ جانتے ہیں کہ وہ متصلہ ہوتے ہیں، تو یا ساکن اس کے ساتھ مل جائے گی، کیسے؟ ایسے۔ اور اب یا ساکن کیا کہتی ہے؟ مجھے اپنے ما قبل پر زبر یا پیش نہیں بلکہ زیر چاہیے، تو ہم اس کو یہ زیر دے دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے انی۔ یہ انی اصل میں انا اور انا کا مرکب ہے، ان دونوں سے مل کے بنا ہے۔ انی، بے شک میں ہوں، جائلن، بنانے والا، فی الارض، زمین میں، خلیفتن، ایک نائب، ایک وائس رائے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے۔ ناظرین، ایک اسم ہے یسرن، یسرن کا معنی ہے آسانی، اور اگر اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو حالت رفع میں اور معرفہ، معرفہ کیسے؟ الف لام لگا کے، تو یہ بن جائے گا الیسرو، الف لام آیا، تنوین ختم، الیسرو کا معنی آسانی ہے، اور آگے اس کی خبر محذوف، اور آگے ہے متعلق خبر، آسانی ہے تنگی کے ساتھ، تنگی کو کہتے ہیں عسرن، عسرن کا معنی ہے تنگی، معرفہ کیا
تو بنا العسرو، یعنی ہر تنگی یا کوئی خاص تنگی. اور تنگی کے ساتھ کے لیے آتا ہے مع. یہ مع ان اسماء میں سے ہے جو ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں، یعنی خود مضاف بنتے ہیں اور اپنے بعد آنے والے اسم کو اپنا مضاف الیہ بنا لیتے ہیں. تو یہ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، تو اس کا اعراب پہلے سے ہی ہلکا ہے کیونکہ اس پر تنوین نہیں ہے، ایک حرکت ہے مع. اور یہ مضاف الیہ حالت جر میں الاسرو سے بنے گا الاسری، اور یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہو گئی، تو یہ بن گیا مع الاسری، تنگی کے ساتھ. جملہ اسمیہ الیسر آسانی ہے، آسانی ہوتی ہے، مع الاسری تنگی کے ساتھ، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی. اور اگر کہنا ہو کہ ہر تنگی کے ساتھ کوئی آسانی ہوتی ہے، اب یہ الیسر جو مبتدا ہے، یہ تو چونکہ الف لام کے ساتھ ہے نا، معرفہ ہے، تو اس کا مطلب ہے خاص آسانی. لیکن اگر کہنا ہو کہ کوئی نہ کوئی آسانی ہوتی ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسے نکرہ کرنا پڑے گا. جب نکرہ کریں گے تو یہ بن جائے گا یسرن، یسرن مع العسر. لیکن جملہ اسمیہ کا ایک قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا اگر نکرہ ہو تو وہ اپنی لیڈنگ پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ خبر یا متعلقہ خبر کے بعد آئے گا، اور اسے کہتے ہیں مبتدائے مؤخر. تو کیسے لکھیں گے؟ ایسے، مبتدا نکرہ ہونے کی وجہ سے مؤخر ہو گیا، یہاں پہ آئے گا، یہ بنے گا مع العسری یسرن، کہ ہر تنگی کے ساتھ کوئی آسانی ہوتی ہے. اور اگر کہنا ہو کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ کوئی آسانی ہوتی ہے، تو ان، اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دے گا. مبتدا یہ تھا یسرن، تو اسی کو حالت نصب دے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یسرن. ناظرین، یہ متعلقہ خبر کا قاعدہ کیا تھا کہ وہ حالت رفع میں نہیں ہو سکتی بلکہ حالت نصب میں ہوگی جب تک اس پہ حرف جارہ داخل نہ ہو. تو یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی حرف جارہ نہیں آ رہا، مع حالت نصب. اب ان جو حرف مشبہ بالفعل ہے اس نے مبتدا کو حالت نصب دی. ناظرین، ایسا نہیں ہے کہ حرف مشبہ بالفعل کے سامنے جو کوئی آ جائے وہ اسے پکڑے اور حالت نصب دے دے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ بہت ٹارگیٹڈ آپریشن کرتا ہے. حرف مشبہ بالفعل کا آپریشن بہت ایکوریٹ اور ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. مبتدا چاہے پورے جملے میں کہیں پہ بھی چلا جائے، چاہے وہ شروع میں ہو، بیچ میں ہو یا کہیں آخر میں چلا جائے، یہ صرف اسی کو ٹارگٹ کرے گا. اس طرح یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں یہ آپ کو جملہ اسمیہ کے مبتدا کی پہچان بھی کروا دیتے ہیں کیونکہ یہ انہیں حالت نصب دیتے ہیں. تو یہ ان بے شک مع العسری ہر تنگی کے ساتھ ہے، یسرن کوئی آسانی. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایک دفعہ نہیں، یہ 2 دفعہ اکٹھے فرمایا، ان مع العسری یسرن، ان مع العسری یسرا. جب وقف کرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں یسرا. ایک ہی صورت میں 2 دفعہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی. یعنی انسان پہ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تنگی آ جائے،
تو اسے چیخنا چلانا واہ ویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی آسانی بھی رکھی ہے۔ ناظرین، عدوٌ کا معنی ہے دشمن، اور اگر اس کو مبتدا بنانا چاہیں تو الف لام آ جائے گا، معرفہ کریں گے اور بن جائے گا العدو۔ دشمن ہے کس کا؟ آگے اس کی اصل خبر محذوف ہے، موجود ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، تو اصل خبر محذوف ہے اور آگے متعلق خبر ہے کہ دشمن ہوتا ہے تمہارا، تم، انتا، انتما، انتم، انتم کا معنی ہے تم سب، اور اگر کہنا ہو تم سب کا تو کا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لام جارہ۔ لام جارہ ویسے زیر والا ہوتا ہے جب عام اسم پہ آئے، لیکن جب ضمائر پہ آئے تو پھر یہ زبر والا ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایسے، اور یہ ان تم کو حالت جر دے گا کیونکہ لام جارہ ہے نا، حروف جارہ میں سے، تو ان تم سے حالت جر کیا ہے؟ کم، اور حالت نصب اور جر کے ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ متصلہ، تو یہ اس کے ساتھ مل جائے گا اور یہ بن جائے گا لکم۔ العدو لکم، دشمن ہوتا ہے تم سب کا۔ کہاں پر؟ آگے دوسری متعلق خبر ہے۔ ناظرین، زوج ان کا معنی ہوتا ہے پارٹنر، شریک حیات، تو زوجن سے جمع ہے ازواجن۔ ازواجن کا معنی کیا ہوا؟ بیویاں، اور اگر کہنا ہو تمہاری بیویاں تو مرکب اضافی کس سے؟ ازواجن اور تمہاری، ان تم سے، مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، ازواجو، اور ان تم سے حالت جر کم، اور وہ حالت جر کی ضمیر اس کے ساتھ متصل ہو جائے گی، ازواجکم کا مطلب تمہاری بیویاں۔ اور ولدن کا مطلب ہے لڑکا، اور اس کی جمع ہے اولادن۔ اولادن کا معنی لڑکے، اور اگر کہنا ہو تمہارے لڑکے تو پھر مرکب اضافی، کیسے؟ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، اولادو، اور ان تم سے حالت جر، پھر کم، تمہارے لڑکے، تو یہ بن گیا ازواجکم، تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہارے لڑکے، تمہاری اولاد۔ اور اگر کہنا ہو کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے، ان میں سے تمہارا دشمن ہوتا ہے، العدو دشمن ہوتا ہے، لکم تمہارا، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے۔ تو اس سے پہلے حرف جر آئے گا من۔ من کا معنی ہوتا ہے سے یا میں سے، اور یہ اسم کو حالت جر دیتا ہے۔ ازواجو حالت رفع ہے تو من اس کو حالت جر دے گا، تو یہ بن جائے گا ازواجی، اور اولادو حالت رفع ہے تو اس کو بھی حالت جر دے گا، تو یہ بن جائے گا من ازواجکم و اولادکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے دشمن ہوتا ہے تمہارا۔ اب اگر زور دے کے کہنا ہو کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارا دشمن ہوتا ہے، زور کس پہ دیا؟ یہ والی جو متعلق خبر ہے، اور جب اس پہ زور دینا ہوا، سٹریس دینا ہوا، تو پھر یہ کیا کرے گی؟ لکم سے پہلے آئے گی اور لکم اس کے بعد آئے گا، اس کو مقدم کر دیں گے، تو یہ ہوگا العدو من ازواجکم و اولادکم لکم۔ اس چیز پہ زور دینا تھا، اس لیے یہ مقدم ہو گیا۔
اور اب اگر کہنا ہو کہ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے، اور جب کوئی دشمن کہنا ہے تو پھر یہ مبتدا نکرہ ہو جائے گا، کیونکہ العدو تو خاص ہوتا ہے، نکرہ کرنا ہوگا تو الف لام ہٹائیں گے اور عدوٌ یہ نکرہ ہو جائے گا تنوین کے ساتھ، عدوٌ کوئی دشمن۔ اور جملہ اسمیہ کے قاعدے کے مطابق مبتدا جب نکرہ ہو تو وہ اپنی لیڈنگ پوزیشن برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ کیا کرے گا؟ مؤخر ہو جائے گا۔ اب یہ خبر کے بعد آئے گا، یعنی متعلق خبر کے کم از کم ایک سٹیپ، تو یہ من ازواجکم و اولادکم کے بعد آئے گا۔ من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، عدو لکم تمہارا کوئی دشمن ہوتا ہے، اور یہ بات یقینی ہے، اور یقین کیسے آتا ہے؟ اِنَّا کے ساتھ، اس بات میں شک نہیں ہے۔ شک کون دور کرتا ہے؟ اِنَّا، اور اِنَّا کا عمل کیا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دے گا، اور مبتدا کون تھا؟ عدوٌ، تو اسی کو تلاش کر کے وہ حالت نصب دے گا، تو عدوٌ سے حالت نصب کیا ہوگی؟ عدوٌ۔ اب دیکھیں اس پورے جملے میں صرف ایک اسم ہے جو حالت نصب میں ہے، اور وہ ہے عدوٌ، تو اِنَّا نے ہمیں اس کی پہچان کروا دی کہ یہ مبتدا ہے، کیونکہ اِنَّا نے اسے ہی حالت نصب دی، اور یہی حروف مشبہ بالفعل کی نشانی ہے کہ وہ ہمیں جملہ اسمیہ میں مبتدا کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کوئی دشمن ہوتا ہے تمہارا، یعنی وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتا ہے، وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی پر مجبور کرتا ہے۔ اصل دشمن تو وہی ہوا جو انسان کے ایمان کا دشمن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔